السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے دوستو، حکیم طارق جوید فرام فیصل آباد۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو پیارے دوستو، آج بات کرتے ہیں ہلدی پر۔ ہلدی کے بہت سارے فوائد ہیں، جہاں فوائد ہیں وہاں اس کے نقصان بھی ہیں۔ آج بات ہوگی ہلدی کے نقصانات پر۔ ہلدی کے فوائد: اینٹی آکسیڈنٹ کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہلدی اور دودھ استعمال کرنے سے سوزش ختم ہو جاتی ہے۔ ہاضمے اور وزن میں کمی کے لیے مفید ہے۔ پیٹ کے نشانات ختم کرنے کے لیے فائدہ مند ہے۔ جگر کی صحت کے لیے مفید ہے۔ ٹوٹی ہوئی ایڑیوں کا بہترین علاج ہے۔ قوت مدافع پیدا کرتی ہے اور جسم سے جتنے بھی اضافی مادے ہیں ان کو خارج کرتی ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھے ہلدی کے فوائد۔ تو اب بات کرتے ہیں آج کا جو موضوع ہے، ہلدی کے نقصانات۔ اکثر لوگ جب کسی غذا کے بارے میں یا کسی مسالے کے بارے میں بتاتے ہیں تو صرف اس کے مثبت پہلو ہی بیان کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ہلدی کا استعمال ہے۔ ہلدی وہ مسالہ ہے جو برصغیر ہند و پاک میں تقریباً ہر سالن یا ہر کھانے اور ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے۔ کینسر جیسے موذی مرض کا علاج ہے، اب ساری دنیا تسلیم کرتی ہے، لیکن اگر آپ بازار سے ملنے والی ہلدی لے کر کھائیں گے تو ہلدی سے کینسر اور دیگر بیماریاں پیدا ہوں گی۔ دل سے نکال دیں کہ بازار سے لیا ہوا یہ مسالہ آپ کے کسی کام آئے۔ عام طور پر کمرشل بنیادوں پر تیار ہونے والی ہلدی کی تیاری کے دوران ہی اس کا سب سے مفید جزو سرکیومن، جو کینسر کا علاج کرنے کی خاصیت رکھتا ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ ہلدی استعمال کرنے کا بظاہر تو یہ ایک سادہ سا طریقہ معلوم ہوتا ہے، لیکن ہلدی کے فوائد کینسر کے مرض میں مبتلا مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ سبزی منڈی سے کچی ہلدی سستی ہی مل جاتی ہے۔ کینسر کے مرض میں مبتلا مریض کچی ہلدی یا اس ہلدی سے خود پاؤڈر تیار کر کے استعمال کریں تو انہیں فائدہ ہوگا۔ ہلدی کے استعمال میں چند احتیاطی تدبیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ احتیاطی تدبیر یہ ہیں: ہلدی ایک ایسا مسالہ ہے جو آپ کے کھانوں کے ذائقے رنگ کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہلدی میں کئی قسم کی اینٹی بیکٹیریل خصوصیات ہیں جو صحت کے لیے فائدہ مند ہیں، لیکن تمام لوگوں کے لیے ہلدی فائدہ مند نہیں، کیونکہ اسے ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ کون لوگ ہلدی کی زیادہ استعمال سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ بات کریں دل کے مریض، یا وہ جن کا خون بہت پتلا ہو، یا وہ جو خون پتلا کرنے والی ادویات استعمال کر رہے ہوں، ان کو مسلسل ہلدی استعمال نہیں کرنی چاہیے، یا اپنے معالج سے اس بارے میں ضرور آگاہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہلدی سے خون پتلا ہوتا ہے۔ گردے کے مریض احتیاط کریں۔ گردے کے مسئلے کے لیے ہلدی زہر بھی ہے۔ گردوں سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ہلکی غذا کھاتے ہیں ہلدی میں، کیونکہ آکزیلیٹس موجود ہیں جو گردے کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ حال ہی میں کرائی ہوئی سرجری سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے ہلدی اچھی نہیں ہے، کیونکہ یہ خون پتلا کرتی ہے۔ اس لیے ہلدی کی مقدار کو کم سے کم لیں تاکہ آپ کی سرجری کا زخم جلد ہی بھر جا سکے اور آپ پہلے کی طرح ہی صحت مند ہو سکیں۔ جن کا ہاضمہ کمزور ہے وہ اسے نہیں کھائیں۔ پتھری کا مسائل: اس کے زیادہ استعمال کی وجہ سے بلیڈر کی بہت سے مسائل ہیں۔ اس کے علاوہ ہلدی میں موجود آکسیجن گردوں میں پتھر پیدا کرتا ہے، لہذا اگر آپ پہلے ہی پتھری کے مسائل سے نمٹ رہے ہوں یا آپ کو یہ مسئلہ پہلے سے ہی ہے تو آپ ہلدی استعمال نہ کریں۔ حیض کے دوران ہلدی کا استعمال کم کیا جانا چاہیے، کیونکہ خون پتلا ہوتا ہے جس سے دوران حیض زیادہ خون بہہ جائے گا خدشہ ہے۔ اس لیے حیض کے دنوں میں ہلدی سے بالکل ہی دوری بنا کر رہیں تاکہ آپ کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جسم میں آئرن کی کمی سے خون کم ہونے لگتا ہے، جو بعد میں انیمیا کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس میں سے جسم میں خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کمزور ہیں اور آئرن کی کمی کا شکار ہیں تو پھر ہلدی کا استعمال آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، لیکن ہلدی کے فوائد اس کی افادیت کو 10 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ ہلدی کا استعمال آپ روزانہ کی خوراک میں تو لازمی کریں تاکہ آپ کی جلد خوبصورت اور ہڈیاں مضبوط رہیں۔ تو پیارے دوستو، میں سنکھ بناتا ہوں۔ تازہ ہلدی آئی ہوئی ہے۔ آپ ہلدی کا 1 کلو پانی لیں، 1 کلو دماسا کا پانی لیں، 1 کلو نیم کا پانی لیں اور 1 کلو
करंड का पानी लें, करंड बाथू, ये चारों पानी किलो किलो करके 1 किलो आप शंख लें और शंख को आग पर रख कर इतना लाल करें कि वो सुर्ख लाल अंगारा की तरह हो जाए। तो इसी पानी में आप इसको बुझाओ दें। पहले बुझाओ से ये खस्ता हो जाएगा, आप इसकी रगड़ाई शुरू कर दें और ये 4 किलो पानी इसमें खुशक कर दें, टिक्कियाँ बनाएं और 1 मन अपलों की आग दें। बेहतरीन लाजवाब कुश्ता तैयार हो जाएगा, जो तमाम मूजी अमराज के लिए इस्तेमाल करवाता हूँ। इसकी तरकीब यूँ है कि 5 तोले कुश्ता शंख लें, ये हल्दी, दमासा, नीम और करंड वाला। कुश्ता शंख और कुश्ता दार चिकना रस कपूर तारकी इसी चैनल पर पड़ा है, वो बनाएं और इंसानियत का भला करें। ये मेरे अपने तरतीब करदा हैं, बहुत से दोस्त इसको अपने नाम से चला रहे हैं, मगर ये तरकीबें दोनों कुश्ता जात की मेरी अपनी हैं। इसका 500 मिलीग्राम कैप्सूल भर लें और इस्तेमाल करवाएं। इंशाअल्लाह पस सेल जो होते हैं वो 7 दिन में ख़त्म हो जाएंगे और आपके जो सिमन्स है वो भी कम नहीं होंगे। और जिस्मानी जितने भी अमराज खबीसा हैं, ज़ख़म है, शुगर का ज़ख़म है या कहीं भी जिस्म पर ज़ख़म है, तो ये इस्तेमाल करवाएं। इंशाअल्लाह चंद दिनों में अफाका होगा। बगंदर के लिए 41 दिन इस्तेमाल करवाएं और कैंसर के लिए लगातार 3 माह इस्तेमाल करवाएं। 1 कैप्सूल पानी के साथ इस्तेमाल करवाएं। अमराज खबीसा के लिए बहुत बेहतरीन लाजवाब दवाई है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।